اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کپڑے جنت سے جو لائے گئے تھے ان کو پہنائے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو 7 تشریف خلت الہی سے مشرف کیا گیا، اور تخت عزت اور عظمت کے ساتھ فرشتے ابتدائے پیدائش آدم سے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پر جا بٹھایا ہے تو وہ ہم میں سے خدا کے زیادہ نزدیک اور پیارا نہیں ہوگا، اور ہم جو بارگاہ الہی کے علام الغیوب میں دن رات رہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، علم ہمارا اس سے زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کر کے ان کو سکھا ڈالے، اور حکم دیا کہ فرشتوں سے اے آدم ان تمام چیزوں کے نام پوچھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا یعنی خبر دو مجھے کہ ان چیزوں کے نام سے اگر تم سچے ہو، تب فرشتے جواب دینے سے عاجز آ گئے اور اپنے قصور کے معترف ہو کر بولے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یعنی پاک ہے تو اور نہیں علم ہمارے تئیں مگر جو تو نے سکھایا ہم کو، اور جو عالم اور دانا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ظاہر اور باطن سے آراستہ کر کے یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھا کر فرشتوں سے عصمت بخش دی، اور پھر تمام ملائکہ کو جو آدم کے تخت کے گرد گرد صف باندھے اللہ کے حکم سے کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، یعنی سجدہ کرو آدم کو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب فرشتوں نے بلا عذر و تکرار حضرت آدم کو سجدہ کر دیا، مگر ابلیس ملعون نے انکار کر دیا۔ ابلیس کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس واسطے میں آگ سے بنا ہوں، اور آدم کو اے اللہ تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر راندہ درگاہ ہو گیا اور اسے فرشتوں کی صف سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں رہتے تھے، طبیعت ان کی مشتاق 40 ہمدم اور 19 کی محرم کی ہوئی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خواب یعنی نیند کا غلبہ